مولا حسن مولا حسن مولا حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں غلام عباس۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے دوسرے امام حسن علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں۔ آپ کی ولادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت علی علیہ السلام اور والدہ خاتون جنت دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کے گھر آئے اور امام حسن کو اپنی آغوش میں لیا۔ اس کے بعد آپ نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور بحکم خدا اس بچے کا نام حسن رکھا۔ آپ کا نام حسن بن علی، کنیت ابو محمد، کیونکہ آپ کی کنیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کی تھی۔ آپ کے القاب مجتبیٰ، ذکی، تقی، حجت، امین، زاہد اور طیب ہیں۔ آپ چوتھے معصوم اور دوسرے امام ہیں۔ آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کو 47 سال کی عمر ملی، جس میں آپ نے اپنے والد امام علی علیہ السلام کی شہادت سن 40 ہجری سے ماہ صفر سن 50 ہجری تک تقریباً 10 سال تک امامت کے فرائض انجام دیے۔ اگر آپ کی زندگی کو پڑھا جائے تو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ آپ ایک غریب پرور اور مظلوموں بے سہارا لوگوں کے مددگار تھے۔ آپ کے علم و حکمت کا عالم یہ تھا کہ قاضی نعمان نے شرح اخبار میں لکھا ہے کہ ایک روز ایک عربی خلیفہ اول سے ان کی خلافت کے زمانے میں آ کر سوال کرتا ہے کہ مجھے شتر مرغ کے چند انڈے ملے جبکہ میں اس وقت احرام باندھے ہوئے تھا۔ میں نے ان انڈوں کو کھا لیا۔ اب آپ بتائیں کہ مجھ پر کیا کفارہ واجب ہوتا ہے؟ خلیفہ وقت نے کہا، تم اس مسئلے کو لے کر خلیفہ دوم کے پاس جاؤ۔ وہ شخص خلیفہ دوم کے پاس آیا، لیکن انہوں نے اسے عبد الرحمن کے پاس بھیج دیا۔ جب انہوں نے بھی اس مسئلے کو سنا تو کہا کہ تم اپنا یہ مسئلہ حضرت علی کے پاس لے کر جاؤ، وہی اس مسئلے کا جواب دیں گے۔ وہ عربی حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور اپنے مسئلے کو بیان کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، یہ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے جس سے چاہو اس مسئلے کا جواب پوچھ لو۔ وہ شخص امام حسن علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ اس وقت امام حسن کی عمر صرف 8 برس تھی۔ اس نے امام حسن علیہ السلام سے اس مسئلے کا جواب پوچھا تو امام حسن علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے عربی، اس کا کفارہ یہ ہے کہ کیا تیرے پاس اونٹنیاں ہیں؟ اس عربی نے کہا، ہاں میرے پاس اونٹنیاں ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام نے کہا، تم نے جتنے انڈے کھائے ہیں اتنی تعداد میں اونٹنیاں لو اور ان سے جو بچے پیدا ہوں وہ بچے خانہ کعبہ میں ہدیہ کر دو جس کا تم نے حج کیا ہے۔ اس نے کہا، لیکن کچھ اونٹنیوں کے بچے مر بھی تو جاتے ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا، تو کچھ انڈے خراب بھی تو ہو جاتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کا جواب سن کر اس سائل عربی نے کہا، جو اس بچے نے کہا اور سمجھایا، یہی مسئلہ تو سلیمان بن داؤد کے پاس پہنچا تھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ اگر ہم حضرت امام حسن علیہ السلام کی صلح کی بات کریں تو صلح امام حسن علیہ السلام کے بارے میں موجود ہے، جیسا کہ مولانا مودودی خلافت و ملوکیت میں لکھتے ہیں، حضرت علی کے بعد حاکم شام نے اپنے آپ کو رسول کا جانشین لوگوں کو بتانا شروع کر دیا اور امام حسن علیہ السلام کی خلافت سے بھی انکار کر دیا۔ لہٰذا ایک بہت بڑا لشکر شام سے امام حسن علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے کوفہ کی طرف چل پڑا۔
امام حسن علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے ایک خطبہ دیا اور لوگوں کو حالات سے آگاہ کرایا، لیکن امام حسن کے لشکر میں شامل لوگ مال دنیا، درہم و حکومت کے لالچ میں امام حسن کا ساتھ چھوڑ کر حاکم شام سے جا ملے۔ علامہ مجلسی کے مطابق سوائے 20 لوگوں کے، جن میں قیس بن سعد اور حجر بن عدی جیسے وفادار ہی رہ گئے تھے۔ اب امام حسن علیہ السلام کے سامنے 2 راستے تھے، صلح یا جنگ، لیکن حاکم شام سے جنگ کی صورت میں امت مسلمہ کا شیرازہ بکھر جاتا اور سوائے تباہی و بربادی اور جانی نقصان کے کچھ نہ ہوتا۔ لہٰذا امام حسن علیہ السلام نے حالات کو دیکھتے ہوئے تفرقہ نہ پیدا ہو، لوگوں کی جانیں نہ جائیں، آپ نے صلح کو قبول کر لیا، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ۔ ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ حاکم شام کتاب خدا اور سنت رسول اور صحیح راستے پر چلنے والے خلفاء کے طریقے پر عمل کریں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ حاکم شام کو اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ شام و عراق، حجاز و یمن میں سب جگہ لوگوں کے لیے امان ہوگی۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ علی کے اصحاب اور ان کے چاہنے والے جہاں بھی ہوں، ان کے جان، مال، ناموس، اولاد کو محفوظ رکھا جائے گا، یعنی ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پانچویں اور آخری شرط یہ تھی کہ حاکم شام امام حسن اور امام حسین اور خاندان رسول میں سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں یا ہلاک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، نہ خفیہ طور پر اور نہ ہی اعلانیہ طور پر، اور ان میں سے کسی کو کسی جگہ ڈرایا دھمکایا نہیں جائے گا، اور نہ ہی ممبروں سے علی کی شان میں گستاخی کی جائے گی۔ امام حسن علیہ السلام کی یہ بصیرت اور دور اندیشی تھی کہ آپ نے لوگوں کو قتل ہونے سے اور دین کو بہت بڑے تفرقے سے بچا لیا۔ آخر میں ہم اپنے تمام ناظرین کو ولادت امام حسن علیہ السلام کی بہت بہت مبارکباد پھر سے پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، جس میں ہم نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں بات کی۔ آج بس یہیں تک، انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔